دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور پاکستان کا حصہ کاربن میں تقریباً 1% ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ چونکہ موسمیاتی تبدیلی اور تعلیم ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو موسمیاتی تبدیلی میں ریسرچ اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینا ہوگا۔ میں نے بحیثیت چانسلر اپنا عہدہ سنبھالتے ہی موسمیاتی تبدیلی کے ڈگری پروگرام کے حوالے سے اقدام اٹھائے۔ اپنی یونیورسٹیز کو ہم نے لیٹر لکھے، ان کو یہ پابند کیا کہ وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈگری پروگرام تمام یونیورسٹیز میں شروع کریں۔ اس سے پہلے ہماری یونیورسٹیز ماحولیات کی ڈگری پروگرام کو کروا رہی تھی، لیکن بطور خاص موسمیاتی تبدیلیوں کی ڈگری پروگرامز 1 یا 2 یونیورسٹیز تک محدود تھے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے میرے سیکریٹریٹ نے 7 جنوری 2025 کو میری ہدایت پر ایک خط تمام یونیورسٹیز کو لکھا، جس میں انہیں موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں سے انسانی حقوق، مصنوعی ذہانت، زراعت اور معاشی ترقی کے متعلق ڈگری پروگرام شروع کرنے کا کہا گیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سی یونیورسٹیز نے متعلقہ BS، ماسٹرز، MS اور PhD ڈگریز کے پروگرام شروع کر دیے ہیں، اور کئی یونیورسٹیز اس جانب قدم بڑھا رہی ہیں۔ اور اہم موضوع پر غور و فکر کے لیے جمع کیا۔ یقیناً آج کی یہ جو کانفرنس ہے انتہائی ہے، اور گلوبل حالات کے مطابق بھی اور پاکستان کے حالات کے مطابق بھی آج کا انتہائی اہم موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ان چند اہم ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کا حصہ بہت تھوڑا اس کلائمیٹ چینج میں شامل ہے، لیکن پاکستان جو متاثر ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ پاکستان کو اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے فوکس کریں، اس پہ اس طرح کے سیمینارز بھی کرائیں، ڈسکشن کریں، ہمارے جو بڑے دماغ ہیں اس کے لیے کوئی روڈ میپ دیں، اور حکومتی سطح پہ بھی، یونیورسٹی لیولز پہ بھی جا کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے فوکس کر کے ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا موجودہ حالات کے مطابق۔ اگر کوئی 10 سال 20 سال کی جو ہمارے پروگرام 10 سال 20 سال پہلے کی جو سوچ ہے، اگر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے اور موجودہ کلائمیٹ چینج کے اثرات پاکستان پہ جو پڑیں گے، تو پھر ہمارا سروائیو کرنا یقیناً مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز جو ہے ان کا انعقاد بھی کیا جائے، اور یونیورسٹیز میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں اپنا جو سلیبس ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، ڈگریز پروگرام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور کلائمیٹ چینج کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اقوام متحدہ کے سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کے اہداف SDGs کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ یہ اہداف غربت کے خاتمے، عدم مساوات کے ازالے اور ماحولیاتی بگاڑ کو روکنے کے ساتھ ساتھ جامع ترقی کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتے ہیں۔ اس سفر میں جامعات کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، وہ علم پیدا کرتی ہیں، پالیسی کی تشکیل میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور ایسے رہنما تیار کرتی ہیں جو اہداف کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ اب یہ پروگرام شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، ان کو بھی ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تمام یونیورسٹیز میں یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ شروع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہم نے پہلی دفعہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کانفرنس جو ہے وہ گورنر آفس میں کی، چانسلر آفس میں کی، اور اس میں ہم نے اپنے وائس چانسلر صاحبان کو ریسرچ اور تجربات کی روشنی میں ہمیں تجاویز دینے کے لیے کہا، اور تمام وائس چانسلرز کے گروپس بنائے گئے جنہوں نے آپس میں سر جوڑے اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ان کی تجاویز کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی گئی اور تمام یونیورسٹیز اور متعلقہ اداروں کو بھیجی گئی کہ تاکہ وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ یو آئی گرین میٹرک کا کام ہمیں ایک بین الاقوامی فریم ورک مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم یونیورسٹیز کی پائیداری میں شراکت کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں، خواہ وہ توانائی کے مؤثر استعمال کی صورت میں ہو، گرین انفراسٹرکچر میں ہو، فضلہ کم کرنے یا موسمیاتی اقدامات کے ذریعے۔ ان معیارات کے مطابق اپنی یونیورسٹیز کو ڈھال کر ہم دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ پاکستان عالمی پائیداری کے ایجنڈے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے خاص طور پر بڑی یہ خوشی محسوس ہوئی، ہمارے لوگ مشکل میں ہیں، ہمارے یہ ہمیشہ ہم ہی رہے ہیں، اور پاکستان کیا ہے وہ کہ 20 سال کا تجربہ ہے۔ آنا تھا اس خاص طور پہ یہ جو کلائمیٹ چینج اور حکومت جتنی مرضی کر لے پراپر طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایڈریس کریں گے، اور وہ میرا خیال ہے سننے والا ان کا ایڈریس ہوگا، اور کیونکہ former Prime Minister of the Republic of today, Guinea-Bissau. اپنا حصہ یہ گزارش بھی کروں گا کہ اپنی ادھر آ دعا کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں آرام میں دعا کرنا دکھلو گے نا۔ کام ہے بھائی جا پیچھے لیا۔ I would request Dr. Vishnu Jigulu to kindly present this souvenir to Honorable Governor Punjab Sardar Salim Haider Khan as gesture of gratitude for his precious presence. اور اس کے لیے ہم سب کو ایک قوم بن کے یکجا ہو کے اکٹھے ہو کے اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اس مشکل سے نکل سکے، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی آفت ہم پہ آئے پودا لانا اچھا ٹھیک ہے، سوری پلانٹیشن کرنی ہے، ہم تو دور رہیں گے۔ اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کے ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ